صدقہ دینے کو بہت سارے لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ صدقہ بہت ہلکی چیز ہے. خدا کے بندو، دنیا کی آدھی بلائیں، آدھی سے بھی زیادہ میں بولوں تو کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی، صرف صدقے کی وجہ سے ٹلی ہوئی ہیں. میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں. میں ایک دن گھر سے نکلا صبح، یہ اتنی پرانی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں جیسے ہی صبح کے ٹائم میں نکلا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کوئی خاتون تھی بوڑھی عمر کی، بہت ضعیف تھیں. تو اچانک سے مجھے ان کے چہرے پر نا تھوڑا سا اپنی والدہ کا وہ تھوڑا سا شیپ نظر آئی کہ تھوڑا سا ویسی لگی مجھے. تو والدہ یاد آ گئی مجھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کو صحت عطا فرمائے. تو مجھے میرے دل میں آیا کہ چلو یار اس کی تھوڑی سی مدد کرتے ہیں. وہ کافی دور کھڑی ہوئی تھی. اب جب میں نے سوچا کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں تو میں نے جیب میں ایسے ہاتھ ڈالا. ابھی میں پیسے گن کر میں نے یوں کیا تو میرے پاس کھڑی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا، خدا جانے یہ کیا ہوا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو چیک کرنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے نا کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں. صورت اس کی کوئی بھی بنا دیں، کسی انسان کی صورت میں بھیج دیں یا کسی عورت کی شکل میں بھیج دیں. کوئی بھی صورت اللہ بنا سکتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے. شکلیں ان کی تبدیل ہو سکتی ہیں. تو وہ وہاں سے یہاں ایک دم سے کیسی ہے یہ مجھے پتہ نہیں. ابھی پیسے جیب میں ڈال کر یوں میں نے کیا تو یہاں کھڑی تھی میرے پاس. خیر میں نے جب وہ قریب آئی تو میں نے 3 نوٹ نکالے. کون کون سے تھے آپ چھوڑیں اس بات کو. 3 نوٹ نکالے، ان کو میں نے دیے. میں نے کہا جی یہ لیں. جب اس نے دیکھے تو مناسب تھا، وہ ان کا گزارا ہو جاتا. لیکن کہنے لگی کہ اچھا نہیں وہ ابھی یہ اتنے ہیں تو میں نے وہ چائے بھی پینی ہے تو میں وہ کہاں سے پیوں گی. میں نے ایک اور نکالا. میں نے کہا یہ لے. اب ٹھیک ہے. نہیں ابھی میں نے وہ پراٹھا بھی کھانا ہے، پتہ نہیں انڈا کھانا ہے کیا کھانا ہے. تو وہ میں نے ایک اور نکالا. میں نے کہا یہ لے. بالکل مطلب پتہ نہیں کیوں میں ایسا کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا. وہ بھی میں نے دے دیا. بس وہ اس نے اتنی دعائیں دیں مجھے، دعائیں دیتی 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 وہاں سے وہ چلی گئی. بات ختم ہو گئی. میں اب نکل گیا وہاں سے. تو سارا دن گزر گیا. مجھے وہ بات تقریباً بھول گئی. اسی دن تقریباً وہ بات مجھے بھول گئی. شام کا وقت تھا، تقریباً مغرب کے بعد کا. میں کہیں سے پڑھا کر واپس آ رہا تھا. ایک جگہ پر انتہائی خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. بچ گیا. پھر آگے گیا معذرت کے ساتھ کہ میں تھوڑا جلدی میں تھا، ذرا میرا بھی اپنا قصور ہے کہ کچھ لیٹ ہو رہا تھا، کسی اور جگہ پڑھانے جانا تھا مجھے. تھوڑا آگے آیا، پھر ایک اور ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. بالکل گاڑی ٹچ کرنے لگی تھی اس کے ساتھ، بلکہ سمجھے کہ ٹچ ہو ہی گئی تھی. لیکن چونکہ وہ بھی سپیڈ میں تھا تھوڑا سا، پھر بچت ہو گئی. تھوڑا سا آگے گیا، پھر دوبارہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. یعنی آپ یقین کریں کہ یہ 5 یا 6 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا. 5 دفعہ تو مجھے پکا یاد ہے. اب میں سارے راستے یہی سوچی جاؤں ہر ایک کی بات کہ یا اللہ یہ بچت کہاں سے ہو رہی ہے. مجھے اپنی والدہ کی یاد آئے، جب بھی ذہن میں خیال ہے والدہ یاد آئے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی میں سوچوں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے آج میرے ساتھ. مطلب کیوں ہو رہا ہے بار بار ایسے میرے ساتھ، کیوں، وائی. خیر بہرحال وہ میں پہنچ گیا اپنی جگہ پر، الحمدللہ عافیت کے ساتھ پہنچ گیا. جب میں پہنچا تو کچھ دیر کے بعد پھر مجھے یاد آیا اوہو. پھر میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ جتنے ایکسیڈنٹ تھے، جتنے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، اتنے ہی نوٹ میں صبح اس خاتون کو دے چکا تھا. میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آئی. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جتنے نوٹ گن کر میں نے اس خاتون کو دیے، اتنے ہی ایکسیڈنٹ میں اللہ نے مجھے بچایا اس نے. یہ میری زندگی کا ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بھی بہت سارے میرے ساتھ ہوئے ہیں. کچھ سال پہلے ہوا تھا، بڑا خطرناک قسم کا. شارع فیصل کے اوپر اتنی مصروف ترین روڈ ہے، اس کے اوپر میرے گلے میں نے رومال ڈالا ہوا تھا لمبا والا. بائک چلاتے ہوئے وہ اچانک سے کھلتے پیچھے والے ٹائر میں پھنسا. گھوم کر ایک دم اس نے موٹر سائیکل کو بھی جام کیا اور مجھے بھی یوں کھینچا گلے کے ساتھ. سمجھو میں تو گیا تھا، ہاتھ آگے موٹر سائیکل کو پکڑا ہوا تھا چلانے کے لیے، تو بس وہ بچت ہو گئی. تو بالکل مصروف ترین روڈ جس پر ٹریفک تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بچایا. جیسے ہی میں وہاں رکا، میری عام طور پر عادت یہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھائی ہو یا برائی ہو، الحمدللہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر بڑا انعام ہے اللہ کا. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ برائی ہوئی ہے تو کیوں، کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی. اچھائی ہوئی ہے تو کیوں، میں تو اس قابل نہیں تھا اچھائی کے، تو اللہ نے کیسے کرم کر دیا میرے اوپر.
میں ضرور سوچتا ہوں. اسی وقت میں نے سوچا تو مجھے یاد آیا کہ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے جب میں وہاں سے نکلا تھا، جس گھر سے میں نکلا ہوں اس کے نکلتے ہی باہر ایک غریب آدمی کھڑا تھا. اس نے مجھے کہا کہ جی میری تھوڑی سی مدد کر دیں. تو بس وہی نا، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، بس وہ میں نے ان کی کچھ مدد کی. تو اب جب میرے ساتھ حادثہ ہوا اور میں بچا، اسی وقت میرے ذہن میں وہی خیال آیا. اور جب میں اس بندے کی مدد کر کے نکلا تھا نا، تو مجھے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، یا اللہ یوں کر کے کچھ اس نے بولا، تو خدا جانے کیا بولا. تو مجھے اس کے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے یاد آ گئے کہ یار وہ ہاتھ اٹھے تھے صدقے کی بات، اور وہ شاید مجھے بچا گئے ہیں. تو یہ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، اس کو ہلکا مت سمجھا کریں. مرنے کے بعد جب انسان مرے گا تو اس کے بعد انسان کی سب سے پہلی خواہش پتہ کیا ہوگی؟ لولا اخرتنی، سورۃ المنافقون کا جو دوسرا رکوع ہے نا، اس کی آخری آیت سے پچھلی آیت ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ یا اللہ اگر مجھے مہلت مل جائے، اگر آپ مجھے واپس بھیج دیں، الی اجل قریب فاصدق، تو میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں گا، میں جا کر جہاد کروں گا، میں دوسری نیکیاں کروں گا. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، سب سے پہلے وہ صدقہ کروں گا. تو لوگ صدقے کو ایسی ہلکی چیز سمجھ لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کرتے ہیں کہ موت کے بعد کیا مل رہا ہے. اور خاص طور پر جب وہ اپنے دیے ہوئے صدقے کا اجر دیکھتا ہے نا، تو پھر تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یار اتنا اجر، یہ تھوڑا سا میں نے صدقہ دیا تھا، اتنا اجر ملا اس کا. تو اسی لیے وہ تمنا کرے گا، سب سے پہلی تمنا، کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں جا کر صدقہ کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر آگے اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس لیے صدقہ کیا کریں میرے بھائی. بات سمجھا کریں ذرا غور سے، سمجھا کریں. صدقہ کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ بھی دل کھول کر کیا کریں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ منتیں ہی مانتے رہیں کہ یا اللہ یہ کام ہوگا تو میں کروں گا، یہ نہیں ہوگا تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ سودا بازی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. صدقہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دل سے ہو، اور دوسرے بندے کے اوپر رحم کر کے اس کی مدد کے لیے ہو. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. آپ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ کے اوپر رحم کرے گا. تو رحم کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا کریں. تو وہ ایک مشہور ہے نا، کسی کنجوس آدمی نے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، دریا میں کہیں سفر کرنے کے لیے گیا، تو اس کی کشتی بھمر میں پھنس گئی. بھمر مطلب وہ کچھ لہریں آ گئی، انہوں نے اس کی کشتی کو پکڑ لیا، ڈاماڈول ہو گیا. اب وہ پھنس گیا تو اس کو راستہ نہیں مل رہا. تو اس نے سوچا یار کیا کروں، جان بچانی ہے. تو اس نے اچانک سے نا نیت کر لی کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، مجھے بچا دے. لہریں ختم ہوئیں، کشتی اس کی رک گئی. اور جب چلتے چلتے کنارے کی تھوڑا سا قریب آئی نا، تو اس کی نیت بدل گئی. کنجوس آدمی تھا، نیت بدل گئی. تو اب دل میں سوچنے لگا کون سا صدقہ. تو نیت اس نے پتہ کیا کی تھی؟ نیت اس نے کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں دیگ دوں گا ایک چاولوں کی. تو جب وہاں قریب پہنچا تو کہنے لگا کہ کون سی دیگ، مطلب دیگ کو بھول گیا کہ میں نہیں دوں گا دیگ. اب بالکل قریب پہنچنے والا تھا، دوبارہ لہر آ گئی. سمندر تو ایسا ہے نا، کہیں بھی لہر آ سکتی ہے. تو ایک دم سے لہر آئی، اور اس کو پھر دوبارہ کلٹی مار کے اس نے لہر نے پکڑ لیا. تو کہنے لگا نہیں یا اللہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کون سی والی دیگ، میٹھے چاولوں کی یا نمکین چاولوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک کنجوس والا صدقہ نہیں ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا بازی کر کے کہ یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. نہیں بھائی، کھلے دل سے کیا کریں. کبھی کبھی آپ کے اوپر بھی تو ایسا لمحہ آتا ہے نا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے آپ کروڑ پتی کیوں نہیں ہیں، کبھی کبھی آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ دوسروں کا سہارا بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا بنے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.